قرآن پاک میں جتوں بھی پڑھیا جائے باعث ہدایت ہے۔ قرآن پاک حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک دے چیدہ چیدہ واقعات درج کیتے گئے ہیں۔ ہر نبی دی ساری زندگی قرآن چ نہیں، نبیاں دیاں زندگیاں دے کچھ واقعات قرآن اچ موجود ہیں۔ سارے نبیاں دی بھی نہیں، 1 لاکھ تو زیادہ نبی نے، 1.25 لاکھ دے قریب بھی نے، 124 بھی دسیا جاتا ہے، لیکن سارے نبیاں دیاں ساریاں گلاں قرآن چ کوئی نہیں۔ تقریباً 28 نبی نے جنہاں دا تذکرہ قرآن حکیم اچ کیتا گیا ہے، اور انہاں دی زندگی دے بھی کچھ واقعات قرآن اچ درج ہیں۔ کچھ واقعات ایسے واقعات جنہاں واقعات وچ امت مصطفیٰ واسطے ہدایت سی، انہاں واقعات انہوں قرآن چ ڈسکس کیتا گیا۔ یعنی معتبر کتاب ہے، اہم واقعات دسے گئے۔ انہوں میں نوجواناں نال جدوں گل کرنا میں ادوں دسنا جویں ایک ٹیسٹ پیپر دے آخر تے پیپر دیتے جاندے نے کہ 1902 اے پیپر آیا سی، 4 چ آیا سی، 2004 چ آیا سی۔ وہ پیپر دیتے جاندے نے آخر تے تاکہ بچیاں نوں اندازہ ہو جائے کہ اس قسم دے پیپر سانوں بھی آ سکتے ہیں، اس قسم دے امتحان سانوں بھی سوالات آ سکتے ہیں۔ وہ چیدہ پیپر پچھلیاں سالاں دے بچیاں دی سہولت واسطے دیتے جاندے نے تاکہ وہ اچھے طریقے نال ویکھ لین کہ اس قسم دا پیپر سانوں بھی آ سکتا۔ میں قرآن حکیم نو پڑھن تو بعد نتیجے تے پہنچیا، چونکہ ٹیچر رہ چکا، جتنیاں پچھلیاں امتاں دے چیدہ پیپر سن جڑے اللہ نے پیپر پچھلیاں امتاں دے لے نے، وہ پیپر اللہ نے قرآن حکیم اچ درج کر دیتے ہیں۔ دنیا دے کسے ٹیسٹ پیپر اچ سوالات تے مبنی کوسچن پیپر موجود ہوندے نے، نتیجے موجود نہیں ہوندے۔ یہ وہ مجموعہ ہے جہدے پیپر بھی موجود ہے، وہ دا نتیجہ بھی موجود ہے، کس امت نے کی کیتا، انہاں دا امتحان کیڑے سوالات چ ہویا، انہاں دے جوابات کی دیتے، اور پھر نال ہی درج کر دیتا گیا قرآن حکیم وچ پاس کنے ہوئے سن، فیل کنے ہوئے سن، یعنی جنت وچ کنے گئے سن، جہنم وچ کنے گئے۔ یہ ساری گلاں موجود نے۔ ایک پیپر میں جناب دے سامنے آج رکھ دینا، وہ دے چیو آج دی مجلس ہوگی۔ ایک پیپر شرائی صاحب فون بند کر، میں صلوات پڑھنا۔ جناب دے سامنے میں ایک پیپر پڑھنا، امت مصطفیٰ واسطے کہ ہدایت موجود ہے، کنی ہدایت ہے۔ میں حیران ہاں کہ 1500 سال بعد میں پیپر پڑھ کے وچوں ہدایت لے لئیے۔ وہ بندے کیسے سن جڑے مصطفیٰ دی زبان چو یہ پیپر سن رہے سن، انہاں دا اثر ہی وصول نہیں کیتا۔ مثال دے طور تے جڑا میں واقعہ پڑھن لگا، جڑا پیپر پڑھن لگا قبلہ، یہ 2 طرح نہ تساں اج دی مجلس سننی ہے، مہربانی فرمانی ہے۔ ایک تے میرے کو سننی ہے جی میں اتھے پہ پڑھ، تصور تساں یہ کرنا ہے کہ جدو سرکار پڑھ دے ہون گے یہی پیپر تے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا مجمع ہوئے گا، ایتھے کی اثر ہونا ہے وہ بھی ہونا پتہ لگ جاندہ ہے۔ اتھے کی ہویا سی انشاءاللہ میں دس کے جانا کی کسے اثر لیا۔ نبی پاک دی زبان ہوئے تو پھر وہ گل ہی ہو رہے، ماحول بھی ہوئے صحابہ دا وہ گل ہو رہے۔ ہن پنڈ مکو ہے تے مدینہ کچھ نہ کچھ تے فرق ہے ہی ہے، اتھوں دے بندیاں تے نہ بندیاں بھی کچھ فرق ہے۔ جی خطیب اتنا فرق ہے، زمین و آسمان تو زیادہ۔ خطیب مصطفیٰ ہوئے، سن والے صحابہ کرام ہوں، اور مکہ معظمہ دی زمین ہوئے، ادوں کی حالات ہون گے۔ اج میں وہی گل جناب دے سامنے قرآن چو پنڈ مکو اپنی زبان نال جناب دے سامنے بیان کرن لگا۔ انہوں ذرا 2 طرح نال سننا، ایک تو ایتھے بہ کے میرے کو سننا، تو ذرا اتھے بھی نظر رکھنا کہ جدو نبی پڑھتے ہون گے ادوں کی ہوندہ ہوئے گا۔ یہ 2 گل مہربانی بہت توجہ تہاڈی ہوگی۔ اللہ فرماندا ہے وَزَكَرِيَّا، زکریا دی گل، حضرت زکریا دا وہ پیپر انہاں کو جناب بطول عذرا دی شان واسطے، چونکہ مجلس دا موضوع جناب سیدہ نے وہ دے واسطے مذکر وَزَكَرِيَّا۔ اللہ فرماندا ہے اور زکریا کو ہم نے بھیجا ہدایت دینے کے لیے۔ پھر اِذْ نَادَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، تو اس نے اپنے رب کو آواز دی کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ پہلا نتیجہ میں نتیجہ کدی لیٹ نہیں کیتی قبلہ، پہلا نتیجہ میں دے رہا کہ آخر بندیاں نوں اس قرآن نو پڑھن تو بعد ایک باری تو سوچنا چاہیے ہے امت کی موجودگی میں نبی اپنے آپ کو اکیلا کیوں سمجھ رہا تھا؟ ساری امت موجود ہے،
منن والے موجود نے، تابع فرمان موجود نے، اس دور سے اس نبی دے صحابہ موجود نے، تو پھر پیاندہ ربی اے میرے رب لا شکریہ قبلہ لا تذرنی فردن، مجھے ایک فرد کے طور پہ کہیں اکیلا نہ چھوڑ دینا۔ آیت اگلے حصے ساری گل واضح ہو گئی۔ اللہ فرماندہ اس کہہ رہا تھا مجھ سے مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو وارثوں میں سے بہترین وارث ہے، تو وارثوں میں سے سب سے بہتر وارث ہے۔ ہون پتہ لگ گیا کہ حضرت کے پاس امت تھی، وارث نہیں تھا۔ بھائی امت سے پریشان نہیں تھے، امت کی موجودگی میں کہہ رہے تھے اللہ کوئی وارث عطا کر، تو وارثوں میں سے بہترین وارث ہے۔ یہ مطلب ہے امت کی موجودگی میں نبی اپنی ذات کو اکیلا سمجھ رہا تھا، وارث نہ ہونے کی وجہ سے، وارث نہ ہونے کی وجہ کے۔ ایک سوال تے بنتا ہے جڑا میرا دل کرتا ہے قرآن لے کے علماء دے بوے بوے کے جا کے آکھاں اے وضو کر کے اے دیتے ہاتھ رکھ کے دسو اگر نبیوں کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا تو نبی پریشان کیوں تھے؟ بہت شکریہ، بڑا اچھا سماعت فرمایا جی۔ اگر نبیاں دا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا اللہ نو کہہ دینا چاہیے سی او میرا نبی تسی نہ کسے دے وارث ہوندے ہو نہ کوئی تھوڑا وارث ہوندا ہے، تو ہمیں پریشان ہوندے ہیں۔ امت موجود ہے، تابع فرمان موجود نے، صحابہ موجود نے، تے نبی کہہ رہے ہیں مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو وارثوں کا وارث ہے۔ یہ دی تفسیر میں نو ملی ہے سورہ مریم چوں، اتھوں میں جناب دے سامنے پڑھ دینا، ہن جتھوں جتھوں ملی ہے اتھوں تو ہی پڑھنی ہے نا جی۔ یہ دی اگلی تفسیر یہ سورہ مبارکہ مریم چھے، اتنا لطف ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریہ، میرے حبیب تیرے رب کا ایک بندہ گزرا ہے جس کا نام زکریہ ہے، اس کے ذکر میں تیری امت کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، ذکر یحییٰ اور زکریہ کا ہے اور تیری امت کے لیے رحمت ہے۔ یہ رحمت والا قصہ تو سنا، کہ اسے رہا ہے جو خود رحمت للعالمین، جو سارے عالمین کی خود رحمت ہے، اسے اللہ کہہ رہا ہے یہ رحمت والا قصہ اپنی امت کو سنا۔ پیغمبر نے وہ قصہ سنایا مسجد نبوی سامنے صحابہ سن،